ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے باتوں نے کرام بزرگوں دوستوں قابل قدر نوجوان ساتھیوں ہم سب لوگ ایمان کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمارا آپس میں ملنا بیٹھنا صرف اور صرف دین کی نسبت سے ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ جو اللہ کے دین کی بات کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی سمجھانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو ہم لوگ چند منٹ یا چند گھڑیاں اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک ایسی مجلس کے اندر جس میں اللہ کے دین کی بات ہو اللہ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو اس کا فائدہ کیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین تقوی کسے کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے فرمایا کہ جھاڑیوں والے راستے اور جھاڑیاں بھی ایسی ہوں جو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان راستہ ہو تو وہاں سے کبھی گزرے ہو؟ کہا جی بالکل کئی دفعہ گزرے ہیں کیسے گزرتے ہو؟ عرض کیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچ کر ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کانٹوں سے بچ جائیں ہمارے کپڑے خراب ہونے سے بچ جائیں فرمایا زندگی ایسی گزارنا کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے اسی کا نام تقوی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر ہم زندگی گزار لیں اس کا نام تقوی ہے اور گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے اور اللہ رب العزت نے پھر طریقہ بتلایا ہے کہ گناہوں سے آدمی کیسے بچتا ہے اس کے بچنے کا ذریعہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے فرمایا کونوا مع الصادقین تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ والے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھا کرو
اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو، تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی تقویٰ عطا فرما دے گا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرات نے تجربہ کیا ہوگا، آپ حضرات کا مشاہدہ بھی ہوگا۔ چند لوگ ہیں اور جیسی مجلس ہوگی ویسا اثر ضرور ہوگا۔ اگر چند لوگ ٹرانسپورٹر ہیں، گاڑیاں رکھنے والے، گاڑیاں چلانے والے، تو جب وہ جمع ہوں گے تو کس کی بات کریں گے؟ پیٹرول کی، ٹرانسپورٹ کی، کرائے کی، گاڑیوں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اگر چند آدمی بھٹے پر کام کرنے والے مزدور جمع ہوں تو وہ مزدوری کی بات کریں گے۔ تم کتنی اینٹیں ایک دن میں تیار کرتے ہو؟ تمہارے بھٹے پہ کتنی مزدوری ہے؟ تمہارے یہاں اینٹ کا کیا ریٹ ہے؟ تمہارے یہاں مٹی اپنی ہے یا باہر سے لاتے ہو؟ تو وہ بھٹے کی باتیں کریں گے۔ اگر بھٹے کے مالک جمع ہو جائے تو تمہیں کتنا بچتا ہے، تمہارا کتنا نقصان ہوا، بارشیں زیادہ ہو گئی، تمہاری لیبر کتنی ہے، تم نے کتنے پیسے دیے ہوئے ہیں، تم دیہڑی کیا دیتے ہو، تم ٹھیکہ کیا دیتے ہو؟ تو بھٹے والے اینٹوں کی بات، ریٹ کی بات کریں گے۔ اگر چند زمیندار آپس میں جمع ہوں، زمیندارہ کرنے والے، تو وہ زمیندارے کی باتیں کرتے ہیں۔ گندم کا ریٹ کوئی نہیں، منجی کا ریٹ کوئی نہیں، میں نے یوں لگایا، میں نے کماد لگایا، بڑی محنت کی ہے، اس سے تو اچھا تھا میں کیلا لگا لیتا، اس سے بہتر تھا میں یہ کام کر لیتا۔ تمہارا زمیندارہ کتنا، تم نے گندم بجائی کر لی، تم منجی سے فارغ ہو گئی، تو باتیں زمیندارے کی ہوں گی۔ اگر چند وکیل جمع ہوں گے تو عدالت کے حوال بیان کریں گے، کچہریوں کی باتیں ہوں گی، کیس کی باتیں ہوں گی۔ آج عجیب کیس آیا، ایسے ہوا، فلاں کے ساتھ میں نے ایسے کیا، یوں ہوا، وہ ہوا، کچہریوں کی باتیں کریں گے۔ لیکن چند ایک جہاں اللہ والے جمع ہوں گے تو وہ اللہ اللہ کی بات کریں گے، وہ اللہ اللہ کی بات کریں گے۔ تو جیسی مجلس ہوگی ویسا اثر ہوگا، جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین۔ حضرت ہمارے استاذ، حضرت ہمارے شیخ مرشد فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، پیچھے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو آگے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کونوا مع المتقین، جو تقویٰ والے ہیں ان کے ساتھ ہو جو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کونوا مع المتقین، بلکہ یہ فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی کونوا مع الصادقین فی التقویٰ، ایسے لوگوں کی مجلس میں رہو جو تقویٰ والے بھی ہوں اور تقویٰ کے اندر سچے بھی ہوں۔ ایسا نہیں ان کا کردار کچھ اور ہے، ان کی زبان کچھ اور ہے، وہ بنے ہوئے پیر ہیں لیکن نماز پڑھتے نہیں، ایسے پیروں کے پاس نہ رہو۔ ایسے نیک لوگوں کے پاس جاؤ جو خود نماز پڑھتے ہیں اور تمہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو خود متبع سنت ہیں اور تمہیں سنت کی دعوت دیتے ہیں، یعنی خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے میں سچے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے میں جھوٹے نہیں ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کی رحمت، جو اللہ کی برکت ان اللہ والوں پر ہوگی، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت تمہارے اوپر بھی ہوگی۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خادم تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت سے سوال کیا، کہا کہ حضرت بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں اور ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہماری قبر اللہ والوں کی قبر کے ساتھ بنانا۔ جہاں قبرستان ہوتا ہے، اگر دوسرے لوگ بھی دفن ہیں
ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر وہاں بنانا جہاں فلاں اللہ والے کی قبر ہے، تو وہ اپنی قبر میں، یہ اپنی قبر میں اس کا اپنا حساب کتاب، اس کا اپنا حساب کتاب، تو یہ قبر کے ساتھ ہوگی، اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو اپنی قبر میں ہے، یہ اپنی قبر میں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کبھی اس کا جواب پھر دوں گا، پھر کبھی جواب دوں گا۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا، اچانک حضرت کہیں سفر پر گئے، گرمی کا موسم تھا۔ آج کل یہ جس طرح پنکھے ہیں، یہ پنکھے نہیں تھے، وہ ہاتھ والے پنکھے جو اور کھجور کے پتوں کے بنے ہوتے ہیں، اس طرح ہاتھ والا پنکھا تھا۔ تو وہ ان کا خادم تھا، خادم یوں سمجھو کہ یہاں پہ کھڑا ہے، تو حضرت نے حضرت کو وہ پنکھے سے ہوا دے رہا ہے۔ اچانک حضرت نے پوچھا کہ بھئی عبد الرحمن تم بتاؤ تم خادم کس کے ہو، میرے ہو یا ان لوگوں کے ہو؟ ان کا کہ حضرت میں تو آپ کا خادم ہوں، میں ان کا خادم تو نہیں ہوں۔ اچھا پھر آپ نے خاموش ہوئے، پھر جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے پوچھا آپ کو ہوا لگ رہی ہے؟ نہ جی حضرت مجھے بھی ہوا آ رہی ہے۔ بھئی آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ جی حضرت مجھے بھی آ رہی ہے۔ آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ جی حضرت مجھے بھی ہوا آ رہی ہے۔ اچھا ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن یہ بتاؤ کہ تم مجھے ہوا دے رہے ہو یا ان کو دے رہے ہو؟ کہ حضرت میں تو آپ کو دے رہا ہوں۔ بھئی آپ کو لگ آ رہی ہے نا؟ حضرت ہمیں بھی ہوا آ رہی ہے۔ فرمایا دیکھو تمہارے سوال کا جواب ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا تھا، سوال بھی بول گیا تھا، اور کہا کہ حضرت مجھے اب تو سوال بھی یاد نہیں ہے کون سا میں نے کیا تھا، آپ نے کون سے سوال کا جواب دے دیا ہے، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، پوچھا تھا کہ اللہ والوں کی قبر کے ساتھ قبر بن جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا پھر آپ کو بتائیں گے۔ دیکھو آپ میرے خادم ہو، اپنے ہاتھ اور پنکھے کے ذریعے سے مجھے ہوا دے رہے ہو، ہوا آ تو ان کو بھی رہی ہے، ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے۔ اس طرح جب اللہ والوں کی قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو ساتھ والے بھی ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں، ساتھ والے بھی ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کیا کہتے ہیں بادشاہ تھا اپنا ہندوستان کا، اس وقت پورا پاکستان ہندوستان ایک ہی ہوتا تھا، بنگلہ دیش پاکستان ہندوستان ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا۔ تو جس کو کیا کہتے ہیں بر صغیر کہا جاتا تھا، بر صغیر، اور وہ تینوں ملکوں کا ایک ملک تھا۔ تو اس کا بادشاہ تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان نہیں تھی، وہ شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی اور ایران کی رہنے والی تھی، اس کا نام نور جہان تھا۔ تو اب ایسا ہوا کہ اس کی بیوی چونکہ اس کا مسلک اور تھا، وہ چاہتی تھی ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح تبلیغ ہو، تعلیم ہو، تاکہ لوگ جو ہے اس طرف راغب ہو جائیں، اہل سنت ختم ہو جائیں تو دوسرے بن جائیں۔ تو اس نے ایران خط لکھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو ہمارے ملک کے اندر کچھ ذاکرین کو بھیجو، مبلغین کو بھیجو جو تبلیغ کریں، جو دعوت دیں۔ تو وہاں سے لوگ آئے، کچھ انہوں نے اپنے ذاکر بھیجے، تو لیکن ساتھ ایک ہدایت کی کہ ان کو یہ پابند کرنا کہ مناظرین سے ملاقاتیں نہ کرنا، صرف اللہ والوں سے ملنا، صوفیوں سے ملنا، پیروں سے ملنا، کیونکہ یہ پیر صوفی عام طور پر سادے ہوتے ہیں اور ان کا مجمع بھی سادہ ہوتا ہے، تو یہ جلدی جو ہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں چنگل میں آ جائیں گے، آپ کا شکار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک۔ اب وہ وہاں سے چلے، چلتے چلتے دعوت دیتے دیتے لاہور پہنچے۔ جب لاہور پہنچے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کے ہاں مجلس ہوا کرتی تھی، مریدین جمع ہوتے تھے۔ جس طرح آج ہماری یہ چھوٹی سی مجلس ہے تو ان کی مجلس تو بہت بڑی ہوا کرتی تھی۔ خیر وہ بھی وہاں پر پہنچے، کرتے کرتے ان کے پاس پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ حضرت اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم تھوڑا سا پڑھ لیں، ہم تھوڑا سا بیان کر لیں کہ اگر اجازت ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ذاکر ہیں
اور ذاکرین حسین ہیں، ذاکرین آل بیت ہیں۔ آل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا ان کا یہ ذہن تھا ہم جب کہیں گے یہ مخالفت کریں گے، ہمیں بیان کا موقع نہیں دیں گے، کہیں گے تم اور ہو ہم اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آل بیت کا ذکر پڑھنا چاہتے ہیں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ، اہل بیت کا ذکر بڑھے، اہل ایمان کا ایمان بڑھے، اہل بیت کا ذکر بڑھے، اہل ایمان کا ایمان بڑھے۔ بھئی ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے، آپ اہل بیت کی شان بیان کریں۔ وہ ایک کھڑا ہوا، اس نے فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کیے۔ فضائل بیان کرتے 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 ایک فضیلت بیان کی، اس پورے بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے، اپنا اتنا قرب نصیب کیا ہے کہ ان کے ارد گرد 40 میل تک بھی اگر کوئی آدمی دفن کیا جائے، ان کی برکت سے اللہ پاک ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب بات ختم ہو گئی، بیان ختم ہوا، تو حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھئی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا جی حضرت ضرور پوچھئے۔ کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی حضرت سوال کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھیے آپ نے ایک بات کی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے، وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ہے وہاں سے 40 میل تک دائیں بائیں آگے پیچھے شرقاً غرباً شمالاً جنوباً کوئی بھی شخص وہاں پہ دفن کیا جائے، حضرت حسین کی برکت سے اللہ پاک ان کو جنت عطا فرما دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے۔ کہا آپ کا عقیدہ ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا بالکل حضرت ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے تو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سوال یہ ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ حضرت حسین کا مقام زیادہ ہے یا حسین کے نانا کا مقام زیادہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت حسین کو جو مقام ملا ہے نانا کی برکت سے ملا ہے۔ فرمایا واہ 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 سبحان اللہ، حضرت حسین کے دائیں بائیں 40 میل تک بخشے جائیں گے تو نانا کے پاس دائیں بائیں ابو بکر و عمر نہیں بخشے جائیں گے، ان کو اللہ وہ مقام نہیں عطا کرے گا۔ وہ بے زبان ہوا، لاجواب ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اب تصور کیجئے کہ جو اللہ کی رحمت، اللہ کی خاص رحمت نبی کے روزے اقدس پہ نازل ہوتی ہے، وہی رحمت ابو بکر و عمر پہ نازل ہوتی ہے، جو برکت اللہ کے نبی کے در پہ نازل ہوتی ہے وہی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان پہ نازل ہوتی ہے۔ جب لوگ جاتے ہیں مسجد نبی میں حاضری دیتے ہیں، جو وہاں پر سلام کرتے ہوئے مواجہ شریف سے گزرتے جاتے ہیں، مواجہ شریف سے گزرے، حضرت نبی کی قبر سے گزرے، ابو بکر و عمر کی قبر سے نہ گزرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نبی کے ساتھ دنیا میں رہے، اللہ نے قبر میں بھی ان کو ساتھ نصیب فرمایا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ والوں پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں وہی رحمت اللہ تعالیٰ ان بندوں پر نازل فرماتے ہیں جو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا اللہ والوں کی صحبت کا، اللہ والوں کی مجلس کا ایسا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ فرشتے ہیں وہ دنیا کے اندر گھومتے پھرتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والے بیٹھتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اللہ جل جلالہ کے پاس جاتے ہیں، میرا اللہ
جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری دنیا میں کچھ لوگ تھے جو تیرا نام لے رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو تیرے دین کے لیے بیٹھے تھے، تیرے ذکر کے لیے جمع ہوئے تھے، یا اللہ وہاں سے آ رہے۔ میرا اللہ سوال کرتے ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ تیری جنت کو طلب کرتے ہیں۔ وہ اور کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ تیری جہنم سے ڈرتے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ سب کو معاف کر دیا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں سب کو معاف کر دیا۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ ایک بندہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، نماز کے لیے نہیں آیا تھا، وہ بیان کے لیے نہیں آیا تھا، ان کو تو مولانا سے کوئی کام تھا تو اس نے کہا چلو بیان ختم ہوگا پھر کام کر لیں گے، وہ تو اس لیے بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا یشقا جلیسہم، وہ برکت والی مجلس اتنی برکت والی ہے جہاں میں نے ان کو معاف کیا وہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، جب میں نے ان کو جنت دے دی میں نے اس کو بھی ساتھ دے دی۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو اللہ کی رحمت ان پر آئے گی، وہ ہمارے اوپر بھی آئے گی، وہ جو قیمت ان کی لگے گی وہ قیمت ہماری بھی لگ جائے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس کا فائدہ یہ ہے، اور کتنا فائدہ ہے، جو ان کی قیمت لگے گی وہ قیمت ہماری لگ جائے گی، اور جو دنیا کے اندر ان کا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی کر دے گا۔ حضرت ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرمائے دیکھیے یہ پھول ہے نا گلاب کے پھول، گلاب کے پھول ان کا ہار بھی بنتا ہے، گلاب کے پھول ان کا گجرا بھی بنتا ہے، اور گلاب کے پھول آج کل گاڑیوں پر بھی لگائے جاتے ہیں۔ اگر شادی بیاہ ہے، دولہا کی گاڑی ہے، اس کو گلاب کے پھولوں سے پتوں سمیت سجایا جاتا ہے، گلاب کے پھول لگتے ہیں، ساتھ اتنی سی ڈنڈی بھی کاٹی جاتی ہے، اور ڈنڈی کے ساتھ 2-3 پتے بھی ہوتے ہیں، اور ایک قد کانٹا بھی آ جاتا ہے۔ آپ لوگ سندھ میں کسی بازار میں چلے جائیں، جا کر کہیں ہمیں گلاب کے پتیاں نہیں، ہمیں گلاب کے کانٹے چاہیے، کہ تم پاگل ہو، کانٹے بھلا بکتے ہیں، کانٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم تو مفت بھی نہیں بیچتے، ہم اپنی دکان پہ کانٹے رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ کہیں ہم نے گاڑی سجانی ہے، گاڑی سجانی ہے، اس کے لیے پھول چاہیے، ایسے پھول ہو جن کے ساتھ کچھ پتے بھی ہو، تو ان پھولوں کے ساتھ جہاں 2-3 پتے ہوں گے، ایک ایک پھول کے ساتھ وہاں ایک کانٹا بھی ہوگا۔ آپ اس سے پوچھئے اس کی قیمت کیا ہے، کتنے روپے کلو ہے، وہ کہے گا 1000 روپے کلو، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہے 1000 روپے اس کی قیمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب اب اس کو ترازو پہ رکھا جائے گا، وزن تو پھولوں کا ہوگا، 7 کانٹے بھی تلیں گے، وزن پھولوں کا ہوگا، 7 پتے بھی تلیں گے، جس قیمت کے اندر پھول تل رہے اسی قیمت پہ کانٹے بھی تل رہے۔ اگر اللہ جل جلالہ کے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم لوگ دنیا میں بیٹھیں گے، ہمارا حشر آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا کے اندر جس سے محبت ہوگی آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کے ساتھ حافظ قرآن سے محبت، حافظ قرآن کے ساتھ علماء سے محبت، علماء کے ساتھ دینداروں سے محبت، دینداروں کے ساتھ تبلیغی جماعت سے محبت، تبلیغی جماعت کے ساتھ علماء سے محبت، جمعیت علماء سے محبت، جمعیت علماء کے ساتھ جس سے وابستگی دنیا میں ہوگی آخرت میں بھی اسی کے ساتھ وابستگی ہوگی، اسی کے ساتھ حشر اور نشر ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں
ہماری صحبت شرابیوں کے ساتھ ہے، وہاں پر حشر و نشر بھی شراب والوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زنا کرنے والوں کے ساتھ ہے تو حشر بھی زنا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے کن کی صحبت میں بیٹھنا ہے، قیامت کے دن کن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من محبہ، دنیا کے اندر جیسی مجلس ہوگی، جس سے محبت ہوگی، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، قیامت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو مٹا کے اللہ والوں کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھا کے اپنا آپ مٹا دیں گے، میرا اللہ دنیا میں بھی قیمت لگا دے گا، آخرت میں قیمت بڑھا دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مرغی ہے، مرغی کے نیچے چند دن انڈے رکھے جاتے ہیں، وہ انڈے مرغی کی صحبت میں رہتے ہیں۔ انڈے کی قیمت دیسی انڈا اس کی قیمت 50 روپے ہے، اصیل مرغی کا انڈا اس کی قیمت 100 روپیہ ہوگا۔ لیکن وہی اصیل مرغی کا انڈا اگر انڈے 21 دن اس مرغی کی صحبت میں رہیں گے، اس سے نکلنے والا بچہ جس نے اپنے آپ کو مٹا لیا، انڈے سے بچے میں تبدیل کر لیا، اب اس اصیل مرغے کا جو انڈے سے نکلنے والا بچہ ہے اس کی قیمت 500 نہیں 5,000 میں بکے گا۔ اس کو کہتے ہیں یہ لڑنے والا ہے، یہ کیا کہتے ہیں بھرنے والا ہے، یہ اصیل مرغی کا انڈا ہے۔ جب تک انڈا تھا اس کی قیمت 100 روپیہ تھی، اس نے اپنے آپ کو مٹایا، اپنی مرغی کی صحبت میں رہا، صحبت میں رہنے کی برکت سے اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ میں اور آپ آج انمول ہیں، آج میری اور آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم اللہ والی کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنے آپ کو تبدیل کر دیں۔ تبدیل کیسے کریں؟ جس طرح اللہ والے بنے، جس طرح پہلے انڈا تھا، انڈے نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اب یہ مرغے کی شکل میں آیا، اب یہ مرغے کی شکل میں آیا۔ جب اس نے اپنی شکل کو بدلا، اب اس کی قیمت 100 روپے سے 5,000 بن گئی۔ جب میں اور آپ اپنی شکل کو بدلیں گے، پہلے داڑھی نہیں تھی، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اپنے چہرے کو بدل لیا، نبی جیسا بنا لیا۔ ہم نے پہلے دیندار نہیں تھے، اپنے آپ کو دیندار بنا لیا، دینداروں کی شکل کو اپنا لیا، ہماری قیمت بدل جائے گی۔ ہم پہلے نمازی نہیں تھے، ان کی برکت سے اپنے آپ کو نمازی بنا لیا، ہمارا حشر نماز والوں کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر داڑھی رکھ لیں گے انبیاء کے ساتھ ہوگا، توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے۔ میرا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ کل ہم قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے میرا اللہ محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ اپنی مجلس میں رہ کے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو مٹا کے ہم اپنی قیمت کو بڑھا لیں گے۔ اس کا ذریعہ ایک ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جو اللہ والے کام کریں گے ان کی برکت سے ہمیں وہ کام نصیب ہوگا۔ اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی صحبت سے اللہ اللہ کی توفیق ہوگی۔ اللہ والے اللہ کا خوف کھاتے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نصیب ہوگا۔ اللہ والے کے دل میں جنت کا شوق ہوتا ہے، میرا اللہ ان کی برکت سے ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اس کا ذریعہ تقوی والوں کی صحبت ہے۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے دنیا کے اندر ایسی مجلسوں کے اندر ہمیں چاہیے ہم اس میں بیٹھا کریں، ہم اس میں رہا کریں، رہنے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی،
گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم نے دوستی لگانی ہے، ایسے لوگوں سے لگا لیں جو اللہ والے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں اللہ اپنا دوست بنا لے، ہمیں اللہ اپنا حبیب بنا لے، ہمیں اللہ اپنا ولی بنا لے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ جب اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا پھر اللہ گناہوں کو چھڑا دے گا، پھر اللہ ہم سے اپنی نافرمانیوں کو چھڑا دے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ مجلسیں اور یہ بیٹھنا اس بات کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا صرف اس بات کے لیے ہے ہم اللہ کی طرف جانے والے بن جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ کو اپنا خالق اور مالک تو مانتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اپنی فرما برداری والے اعمال سے، ہم اللہ کو فرما بردار، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے اللہ کو مانا تو ہے، اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کو مانا ہے، نبی کی ماننے والے بن جائیں۔ اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی مانتے نہیں، ہم نے نبی کو مانا تو ہے لیکن نبی کی مانتے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ اپنے ماں باپ کو ماں باپ مانتے ہیں لیکن فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی مانتا بھی ہو، ماں باپ کو بھی مانے، ماں باپ کی بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، اللہ کے نبی کو مانے، اللہ کے نبی کی مانے۔ اللہ کو ماننا یہ ہے اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے۔ اس کی ماننا کیا ہے؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے، جس کو مانتے ہیں اس کا اعلان ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ ہم نماز کی طرف دوڑنے والے بنے، نماز کو پڑھنے والے بنے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جس نے نماز پڑھ لی وقت اس کا بھی گزر گیا، جس نے نہیں پڑھی وقت اس کا بھی گزر گیا، لیکن دونوں کے وقت گزرنے میں بڑا فرق ہے۔ ارے جس نے قرآن کی تلاوت کر لی وقت اس کا بھی گزرا، جس نے نہیں پڑھی، جس نے قرآن نہیں پڑھا وقت اس کا بھی گزرا، جس نے اللہ اللہ کیا وقت اس کا بھی گزرا، جس نے نہیں کیا وقت اس کا بھی گزرا۔ ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے وہ اللہ اللہ کی بات کریں گے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا، جاگنا آسان ہو جائے گا، مسجد میں آنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں، ہمیں چاہیے اللہ والوں کی مجلس میں آتے جاتے رہا کریں۔ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیں، پھر دیکھیں اللہ کامیابیاں کیسے عطا فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم جب ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دیں گے اس کی برکت کیا ہوگی؟ صرف آخری بات عرض کر کے اپنی میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، نیک آدمی ہیں، اللہ والا ہے۔ اس کے ایک علاقے کا گورنر کا انتقال ہوا، اس نے کہا کہ اب اس کی جگہ پہ کس کو گورنر بنایا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا فلاں کو بنا لیں، فلاں کو بنا لیں، فلاں کو بنا لیں، لیکن بادشاہ نے کہا میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں اس کے بیٹے کو گورنر بنا دوں گا۔ کہنے والے حیران ہو گئے، دیکھنے والے حیران ہو گئے، بادشاہ سلامت وہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کی عمر کم ہے، اس کے اندر لیاقت نہیں ہے، اس میں ذہانت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گورنر بن گئے۔ بادشاہ نے کہا لیکن آپ کی باتیں سچ ہیں، لیکن جو میں بات اس کے اندر دیکھتا ہوں شاید آپ نے وہ بات دیکھی نہیں ہے۔ ان کا بادشاہ سلامت ہمیں کیا معلوم آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے
جو شاید اور دوسروں میں نہ ہو۔ بادشاہ نے ایسا کیا، اس نوجوان لڑکے کو بلایا، اپنے کیا کہتے ہیں شاہی محل میں بلایا، اپنے مشیروں کو بلایا، سب مشیروں کو جمع کیا جن سے مشورہ ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کا گورنر کا بیٹا آیا جو کہ لڑکا ہے، نہ بچپن ہے نہ جوانی ہے، بے کم عمر ہے۔ وہ اس کو حوض کے قریب کیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے، ان کو اپنے پاس بلایا، اس کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھ کو پکڑ کر پوچھا میں تمہیں اس حوض میں گرا دوں؟ اس نے کہا بادشاہ گرا دو۔ پھر پوچھا بات کو پکا کرنے کے لیے میں تمہیں اس حوض میں گرا دوں؟ کہا بادشاہ سلامت گرا دو۔ پھر پوچھا دیکھ لو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں اس پانی میں گرا دوں؟ پانی گہرا بہت ہے، حوض بہت بڑا ہے، میں تمہیں اس میں گرا دوں؟ کہا بادشاہ سلامت بے شک مجھے گرا دو۔ 3 دفعہ پوچھنے کے بعد پھر اچانک پوچھا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے تیراکی نہیں آتی۔ پھر بادشاہ نے کہا تو کتنے اعتماد سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گرا دو؟ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بادشاہ جس کا ہاتھ اپنے سے بڑے کے ہاتھ میں ہو اس کو ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اگرچہ مجھے تیراکی نہیں آتی، آپ کو تو آتی ہے نا، جب میں ڈوبنے لگوں گا آپ مجھے نہیں ڈوبنے دیں گے، آپ تیراک ہیں، آپ مجھے بچا لیں گے۔ یہی فائدہ ہے اللہ والوں کی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کا، یہی فائدہ ہے بیعت کرنے کا۔ اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو جب ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں جہاں یہ جائے گا وہاں میں جاؤں گا، یہ نہیں ڈوبے گا میں بھی نہیں ڈوبوں گا، یہ تیرے گا تو میں بھی تیروں گا، میں اس کی وجہ سے میری بھی نجات ہو جائے گی۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھی مجلسیں عطا فرمائے، اچھی مجلسیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔